تیرا یہ ارادہ ہے، اب یہ ارادہ پورا کر دے، اب یہ ارادہ پورا کر دے۔ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری آنکھوں کے تارے ہیں، یہ میرے دلارے ہیں، یہ میری جان بان شان ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ فاذہب عنہم الرجس، اب ان سے ہر قسم کا رجس، ناپاکی ان سے دور فرما دے، دور کر دے۔ وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں خوب ستھرا کر دے، اور ان کو ایسا پاک کر دے، ان کو ایسا پاک کر دے کہ جو ان سے جڑے وہ بھی پاک ہو جائے، وہ بھی پاک ہو جائے۔ بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اسے بھی نکالا ہے جی، یہ بھی ساتھ لگا دیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اوپر والا جو پکچر ہے، اچھا اوپر والا، یہاں پر کوئی مسئلہ کچھ بنے؟ نہیں، آپ چاہتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کتاب سنیں؟ ماشاء اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، یہ جو شان ہے خاص طور پر، شان میں سب اہل بیت شامل ہیں، مگر خاص طور پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین، خاص طور پر یہ پانچ تن ہو گئے نا، ساتھ یہ چار تن، یہ مراد ہے خاص طور پر، بالعموم سارے ہیں، مگر خاص طور پر یہ جو شرف ہے تقدیر کا، خاص طور پر ان کو نصیب ہوا، اور ان کے لیے یہ آیت اتری، ان کے لیے اس میں ازواج مطہرات، یہ پیچھے ازواج مطہرات ہی کا حکم ہے، مگر یہاں پر آ کر پیچھے صرف ازواج مطہرات کا ذکر تھا، یہاں پر آ کر علی بھی شامل ہو گئے، فاطمہ بھی شامل ہو گئی، حسن و حسین بھی شامل ہو گئے۔ آقا نے اعلان کر کے بتا دیا کہ یہ اب یہ جو شان ہے یہ خود بھی پاک، اور جو ان سے جڑ جائے وہ بھی پاک۔ یہ شان ایک طرف اہل بیت کو عطا کی، دوسری طرف یہی شان اپنے کلام قرآن کو عطا کی۔ قرآن کی شان کیا یہی ہے کہ خود بھی پاک، جو قرآن سے جڑ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کو یوں کر کے نش بھی کرنا ہونا تو فرمایا خبردار بغیر پاکی کے قرآن کو چھوؤ بھی نہیں، ایسی بات ہے، بغیر پاکی کے قرآن کو چھوؤ بھی نہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا خاص نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں، توجہ ہے بھئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو باہر بیٹھے ادھر آواز جا رہی ہے، سو تو نہیں رہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو سو رہے ہیں۔ محمد علی صاحب سب نے پیچھے ہاتھ کھڑے کیے، تو کیا ہم یہ سمجھے یہ سو رہے تھے؟ شفاق صاحب کیا سمجھے؟ یعنی یہ سمجھے کہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا وہ جاگ رہے تھے، اور جو ہاتھ کھڑا نہ کر سکے وہ لگتا یہ کہ وہ سو رہے تھے۔ بہرحال آپ کا یہ جاگنا اللہ تعالیٰ محبت و عشق مصطفیٰ کی بیداری سے بدل دے، حضور کی محبت میں بیدار ہو جائیں، حضور کے عشق اور تعلق میں بیدار ہو جائیں، اور آل رسول کے تمسک میں بیدار ہو جائیں۔ چنانچہ سنیے کہ قرآن جو نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اور یہ نقطہ شاید آپ پہلی بار سنیں، یہ بات تو سنی ہوگی مگر جو میں نکالنا چاہتا ہوں وہ پہلی بار آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ کہ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ خود آقا نے بیان کیا، القرآن مع اہل بیت و اہل بیت مع القرآن۔ فرمایا لوگوں یہ قرآن میری اہل بیت کے ساتھ پیوست ہے، قرآن میری اہل بیت کے ساتھ پیوست ہے، اور میری اہل بیت قرآن کے ساتھ پیوست ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ پھر فرمایا لن یتفرقا،
یہ جو لام نون لن یتفرقا یعنی کبھی بھی ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی جدائی نہیں ہوگی، جہاں تک کہ قیامت تک یہ جڑے رہیں گے، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا میرے آقا نے فرمایا الیل ہو، جب میرے پاس آئیں گے تو قیامت کے دن بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے آئیں گے، ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ ایسا جوڑ ہے۔ اب جو نکتہ میں بیان کرنے لگا وہ سنیے کہ قرآن کو اگر ہاتھ لگانا ہو تو فرمایا پاکی کے ساتھ ہاتھ لگاؤ، بغیر پاکی کے چھونے کی اجازت نہیں۔ لوگوں ایک لمحے کے لیے قرآن کو چھونا ہو تو پاکی شرط ہے۔ اہل بیت جو ہر وقت جڑے ہوئے ہیں، جو ہر لمحہ جڑے ہوئے ہیں، جو ہر ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو دن رات جڑے ہوئے ہیں، جو ہر گھڑی جڑے ہوئے ہیں، وہ ناپاک کب ہوتے ہوگے؟ کب ناپاک ہوتے جب ہر وقت جڑے ہوئے ہیں، ہر گھڑی جڑے ہوئے ہیں، تو گویا ایک لمحے کے لیے بھی وہ ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی مان لیا جائے کہ ان پر ناپاکی آتی ہے تو پھر اس لمحے وہ قرآن سے جوڑ نہیں سکتے۔ قرآن سے جڑنے کے لیے، مس کرنے کے لیے بھی پاکی چاہیے، اور جو ہر لمحہ جڑا ہوا ہے اور جو ہر لمحہ جڑے ہوئے ہیں تو گویا وہ ناپاک ہوتے ہی نہیں، اس لیے ہر لمحہ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی علامہ صاحب نے یہ کیا بات کر دی، یہ عجیب بات کر دی، بھئی یہ عجیب بات نہیں دی، آئیے حدیث مبارکہ سے ثابت کر دیتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر کئی صحابہ سے مروی حدیث ہے کہ بہت سے صحابہ کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، بڑی مشہور حدیث۔ آقا علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا خبردار، مسجد نبوی کے اندر دروازے جتنے بھی کھلے ہیں سب بند کر دیے جائیں، صرف علی کا دروازہ کھلا رہا، صرف باب علی کھلا رہے۔ آقا کا تو تھا نا حجرہ، وہ تو تھا ہی، اس پر تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، پر میں سب دروازے بند کر دوں، میرے بعد اگر کوئی دروازہ کھلا ہو رہے گا وہ علی کا دروازہ، باب علی کھلا رہے گا۔ سارے دروازے بند کروا دیے۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ جب دروازے انہوں نے بنا ہی مسجد نبوی کی طرف لیے تھے تو پھر کیا ہوتا، جب کسی کو غسل کی حاجت پیش آتی، جنابت کی حالت ہوتی اور غسل واجب ہوتا تو مسجد سے گزر کر غسل کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا، اور اس حالت میں جنابت کی حالت میں اللہ کے گھر سے گزرنا اور اللہ کے گھر میں داخل ہونا اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا سب دروازے بند کر دو، علی کا خدا رہے گا۔ لوگوں بتاؤ علی کا دروازہ کیوں کھلا رہے؟ کہ علی پر جنابت نہیں آتی؟ بولیے کہ علی پر غسل واجب نہیں ہوتا، علی کا دروازہ کھلا رہے۔ چند منافقوں نے جب یہ بات سنی انہوں نے چین گوئیاں کی، اعتراض کیا کہ دیکھیں سب کے دروازے بند کروا دیے، اتنے جلیل القدر صحابہ ان کے بھی بند کروا دیے۔ بعض لوگ موازنہ شروع کر دیتے ہیں نا، جب حضرت علی کا ذکر ہو، حسن و حسین کا ذکر ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو تو موازنہ شروع کر دیتے ہیں ابو بکر و عمر کے ساتھ۔ بعض لوگ موازنہ کرتے ہیں نا، یہ موازنہ اپنے اندر جو اثرات ہے نا تفرقہ بازی کی اثرات ہے، تفرقہ بازی کے اثرات ہے، خارجیت کے، یہ جو ان اثرات کی بنا پر بندہ موازنے کرتا ہے۔ بھئی موازنہ جب علی کی بات ہو، فاطمہ کی بات ہو، حسن و حسین کا ذکر ہو، ان کی محبت کی بات ہو تو پھر ان کا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کیا کرو اور کسی کا موازنہ ان کے ساتھ نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ خود نہیں چاہتے کہ ہمارا موازنہ ہو۔ تم مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیتے ہو،
آج ابو بکر عمر اگر حیات ہوتے حضور کے وہ جلیل القدر صحابی تو ایسے لوگوں کو سوچ چھتر مارتے کہ ظالموں ہماری اپنی محبت ہمارا اپنا ادب اس خاندان کے ساتھ ہے، ہمیں ان کے مقابلے میں موازنے میں کھڑا کر دے۔ یہ منافقانہ روش ہے۔ وہ منافقانہ روش کی بنا پر ان منافقوں نے سوچا کہ صحابہ کے دروازے بند کروا دیے اور یہ دروازہ کھلا کیوں کہ اپنی بیٹی کا دروازہ گھر ہے۔ کیا وجہ؟ آقا کو خبر ہو گئی، ابھی منافقوں کو رسوا نہیں کیا گیا تھا۔ آقا نے فرمایا مسجد میں سب جمع ہو گئے، میرے آقا منبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں سنو، میں کبھی کسی پر کچھ بند نہیں کرتا جب تک حکم نہ دیا جائے، اور کبھی کسی پر کچھ کھولتا نہیں جب تک حکم نہ دیا جاؤں۔ یہ میں نے اپنی وجہ سے نہیں کیا۔ جب حسن و حسین سے پیار کی بات کرتے ہے نا ہم لوگ، وہ کہتے بھئی یہ کیا ہے، نواسہ ہے حسین ہے، حضور نانا ہے، وہ نانے نواسے کا پیار تو ہوتا ہے، نانے نواسے کا پیار ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا لوگوں سنو، یہ مت سمجھنا کہ میری بیٹی کا گھر اس لیے کھلا رکھا، فرمایا اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی وحی آئی اور اللہ نے حکم دیا سب دروازے بند کر دیے جائیں، علی کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ علی کے گھر میں کون ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، ان کو اجازت ہے، یہ ہر حال میں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ناپاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، حضور کی ایک اور حدیث ہوئی، یہ بھی جامع ترمذی کی ہے، آقا نے فرمایا کہ خبردار کوئی بھی جنابت کی حالت میں ہماری مسجد کے اندر داخل نہ ہوگا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی فرمایا ماں سوائے علی کے، فاطمہ کے اور حسن حسین، ہر کسی کو منع کر دیا، مگر علی، فاطمہ اور حسن حسین ہر صورت، ہر حال، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر حالت میں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان پر جو بھی حالت آئے، ناپاکی کی حالت کبھی آتی نہیں، ناپاکی کی حالت کبھی آتی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ جڑے ہوئے ہیں، ہر لمحہ جڑے ہوئے ہیں، تو ہر لمحہ پاک ہے، ہر لمحہ پاک ہے۔ اور اللہ نے بھی بیان کر دیا کہ پاکی عطا کرنا چاہتا ہوں، اور آقا نے فرمایا کیا مولا پاکی عطا کر دے، پاکی عطا کر دے، اور اللہ نے پاکی عطا کر دی۔ تو قرآن اور اہل بیت کیسا جو ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے کہ جب خطبہ حجۃ الوداع آخری خطبہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ذرا توجہ سنیے، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی تمہیں لابارش چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہاری حفاظت کا سما کر کے جا رہا ہوں، تمہارے ایمان کی حفاظت کا سما کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ترکت فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں، دو وزنی چیزیں، اور ذکر تو کن دو چیزوں کا کیا، ایک اللہ کی کتاب اور میں دوسری میری اہل بیت، ان کو فرمایا ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں اتنی وزنی ہے کوئی ہلکی نہیں، نہ قرآن ہلکا نہ اہل بیت ہلکی۔ اگر کوئی قرآن کو پکڑ کر اہل بیت کو ہلکا جانے، یا کوئی اہل بیت کو پکڑ لے ان کا دامن اور قرآن کو ہلکا جانے، ہدایت یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو ہلکا نہ جانو۔ خود آقا نے فرمایا کہ احدہما اعظم من الآخر، یہ دونوں اتنی بدلی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے پر بھاری ہیں، یہ اس پر بھاری ہو
یعنی دونوں وزنی ہیں، کسی کو ہلکا نہ جانو۔ وہ کیا؟ پہلی شے کا نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، فیہ ھدی ونور، اس پہ ہدایت ہے، اس پہ نور ہے۔ اور دوسری شے کیا؟ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي وَإِتْرَةِ، اور میری اہل بیت، صرف اہل بیت کا لفظ بولا، فرمایا کون سی اہل بیت؟ اطرت، اطرت اولاد کو کہتے ہیں، یعنی میری اولاد، میری اہل بیت میں جو میری نسل ہے، یعنی حسن و حسین کی طرف اشارہ کیا۔ اطرت میں اشارہ حسن و حسین کی طرف ہے۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ کون سی اہل بیت؟ اطرت، وہ اہل بیت جس میں میری اطرت ہے، جس میں میری اطرت ہے۔ اور حضور کی اطرت کدھر ہے؟ علی اور فاطمہ کے پاس۔ تو علی مراد ہے، فاطمہ مراد ہے، حسن و حسین مراد ہے، حسن و حسین مراد ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات، محمد علی صاحب ہر محفل کا ایک نصیب ہوتا ہے، اور یہ بات آپ پہلی بار سنیں گے اشفاق صاحب، آپ بھی پہلی، کیونکہ میں بیان ہی پہلی بار کر رہا ہوں، یہ آپ نے کہیں سے نہیں سنی ہوگی بات، اور بڑی ایمان فروغ ہے، علمی بات، مگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اتر جائے گی، رکے گی۔ وہ سنیے، وہ یہ جو فرمایا ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا صیغہ تثنیہ کہتے ہیں جب دو کو آپس میں جوڑا جائے، دو کو آپس میں جوڑا جائے اسے تثنیہ، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی لفظ ہونا اس کے اینڈ پر یا نون کا اضافہ کرنا، جیسے سکل سے ثقلین، سکل سے ثقلین۔ تو تثنیہ میں جب دو چیزوں کو جوڑتے ہیں، اس بات کو سمجھو، تثنیہ میں جب دو چیزوں کو جوڑتے ہیں، عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ تثنیہ میں انہی دو چیزوں کو جوڑتے ہیں جو ہم مزاج ہو، جو ایک دوسرے سے ملتی ہو، جو ہم مزاج ہو۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک لفظ ہے ظہرین، تثنیہ ظہرین کا مطلب دو ظہرے، ظہر کی وقت نماز ہوتی ہے، دو ظہرے۔ اب ظہرین سے مراد کیا؟ ایک ظہر اور دوسری عصر۔ اب ظہر اگر فجر کے ساتھ ملے تو ظہرین نہیں، کیوں کہ فجر کا مزاج اور ہے، ظہر کا مزاج اور ہے۔ فجر میں قرات باواز بلند ہوتی ہے اور ظہر میں سری اور خفی ہوتی ہے۔ اب ظہر کا جو مزاج ہے وہ عصر کے ساتھ ملتا ہے، تو مزاج عصر کے ساتھ ملتا، تو ظہر عصر کے ساتھ ملی تو کہا ظہرین، دونوں کا مزاج ایک ہے۔ پھر ایک لفظ ہے مغربین، دو مغربین، مغربین سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ اب مغرب اور عشاء کا مزاج ملتا، وہاں پر بھی قرات باواز بلند جہری اور عشاء میں بھی باواز بلند، چونکہ دونوں کا مزاج ملتا ہے، دونوں کو ملایا گیا، مغربین کہا گیا۔ اسی طرح دو جوتے ہوتے ہیں نا محمد علی صاحب، دو جوتے ان کو کہتے ہیں نعلین، کیا کہتے ہیں؟ نعلین۔ انہی دو جوتوں کو نعلین کہا جاتا ہے، دو جوتے آپس میں ملتے ہو، جن کا رنگ بھی ایک ہو، کلر ایک ہو، ان کا نمبر ایک ہو، ان کی ساخت ایک ہو، بھئی ایک خصا ہو، دوسری چپل ہو، تو پھر نعلین ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جیسی ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو الگ الگ بیان کیا جائے گا، جوڑ کے تثنیہ میں بیان تب کیا جائے گا، نعلین تب کہا جائے گا کہ دونوں جوتے ایک جیسے ایکوال ہو، ایک جیسے ہیں، تو پھر نہ۔ اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے حسنین، بولتے ہیں نا حسنین کا مطلب اس کا اور ہے، مگر اس سے مراد حسن و حسین ہے، یہی لیا جاتا ہے نا، حسن اور حسین، مگر اس کا معنی حسن و حسین نہیں ہے، مراد یہی
بھی ہے حسن حسین. حسنین کا معنی ہے یہ بھی تسلیہ. حسنین کا معنی دو حسن. دو حسن مراد حسن اور حسین. دو حسن اس لیے کہا گیا کہ دونوں حضور کے نواسے, دونوں حضور کے لخت جگر, دونوں بارشانی و صاحب مصطفیٰ, دونوں شبیہ مصطفیٰ, دونوں حضور کے پیارے, دونوں سے حضور کی محبت, ان کے ایک ہے مزاج دونوں کا ملتا ہے. تو کہا حسن. یہ بات آپ سمجھ گئے بھائی, سمجھے یہ بات. اب پلٹائیں کہ جب ظہر اور عصر کا مزاج ملے تو انہیں کہا ظہرین, مغرب اور عشاء کا مزاج ملے انہیں کہا مغربین. دو جوتے آپس میں مل جائیں مزاج ملے تو انہیں کہا نالین. جب دو وجود ملے حسن و حسین تو کہا حسنین. قرآن کو کہا گیا اور اہل بیت کو کہا گیا ثقلین. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو قرآن کا مزاج ہے وہ بھی اہل بیت کا مزاج ہے. ان کا مزاج ملتا ہے تو ثقلین کہا گیا. اگر مزاج جدا ہوتا, قرآن کا اور ہوتا, اہل بیت کا مزاج اور ہوتا, تو پھر کبھی بھی تسلیہ کا صیغہ ثقلین کا نہ آتا, پھر جدا جدا بیان کیا جاتا. جب کہا ثقلین, اعلان کر دیا کہ لوگوں جس طرح قرآن کو چھوڑنا گمراہی ہے اسی طرح اہل بیت کو چھوڑنا گمراہی ہے. جس طرح قرآن ہدایت اور نور ہے اسی طرح سے اہل بیت ہدایت اور نور ہے. جس طرح قرآن کو ترک کرنا, قرآن کے حکموں کو نہ ماننا گمراہ ہو جانا ہے, اسی طرح علیہ رسول کا دامن چھوڑ دینا گمراہ ہو جانا. ثقلین کہہ کے بیان کر دیا. دونوں کا مزاج ایک ہے, دونوں کا مزاج ایک ہے. اور مزاج کیسے کہ قرآن کو جو چھوڑ دے گمراہ, قرآن کو جو چھوڑ دے کیا گمراہ. اور آقا نے فرمایا میری اہل بیت. اب الگ سے ذکر ہوا, اب قرآن کا ذکر نہیں ہے, اب صرف اہل بیت کا ذکر ہے, مگر مزاج وہی بیان کیا گیا جو قرآن کا ہے. فرمایا انما مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح. فرمایا لوگوں تم میں, کیا فرمایا, تم میں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی نوح کی طرح ہے. من رکبہا نجا, کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا, نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق, اور جو اس میں داخل نہ ہوا وہ کچھ بھی کر لے وہ ڈوب گیا, وہ ڈوب گیا. اب اس حدیث کو سب فرمایا تم میں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح. ذرا کشتی نوح کا تصور کریں. کشتی نوح کے اندر امان, حفاظت, اور ارد گرد طوفان. ارد گرد کیا, آگے بھی طوفان, پیچھے بھی طوفان, دائیں بھی طوفان, بائیں بھی طوفان, نیچے بھی طوفان, ہر طرف طوفان ہی طوفان. اور اس میں کشتی نوح. فرمایا تم میں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. تو اشارہ یہ ہے کہ امان اور حفاظت ادھر ہے, باقی ہر طرف فتنے ہی چلے, ہر طرف طوفان ہے, فتنے ہیں, فتنے ہی فتنے, گھر گھر میں فتنے, گلی بازار میں فتنے, سوشل میڈیا میں فتنے, الیکٹرانک میڈیا میں فتنے, ہر طرف فتنے ہی فتنے, حتیٰ کہ درس گاہوں میں فتنے, مسجدوں میں فتنے, جگہ جگہ پہ فتنے. ارے فتنوں کے اس طوفان میں اگر بچنا چاہتے ہو جدھر بھی جاؤ گے ڈوب جاؤ گے. آنے رسول کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ, بچ جاؤ, نجات پا جاؤ, بچ جاؤ گے. اب یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ نجات صرف اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنے سے ہے, اگر نجات اس میں ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوا؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا, یا تو وہ گالی دیتے ہیں یا تو اس طرح کا سوال کر لیتے ہیں
کہ پھر صحابہ کا مقام کیا ہے. آئیے میں آپ کو صحابہ کا مقام بھی بتاتا ہوں. کشتی آل رسول کی محبت کی ہو تو نجات ہے. اور صحابہ کیا ہے؟ فَدَ صحابی کا نجوم، میرے کل صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کیا فرمایا؟ ستاروں کی مانند ہیں. اس دور میں ستاروں کا کام، ستاروں سے کیا کام کیا جاتا تھا؟ راستے کا تعین ہوتا تھا. راستوں کا تعین ستاروں کو دیکھ کر کرتے تھے. یعنی ستارے راستہ دکھاتے تھے. فرمایا لوگوں آسمانی ہدایت کے ستارے میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نجات یہ ہے کہ آل رسول کی محبت کی کشتی میں بیٹھو، نگاہ ستاروں پہ رکھو. بیٹھو ادھر سے نہ اترو، ادھر سے نہ اترو، بیٹھو اسی میں. جو اس سے اترا پھر وہ جدھر دیکھے جدھر جائے، جس کے پیچھے جائے. جو ادھر سے اتر گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ غلط ہو گیا. بیٹھو ادھر، نگاہ ستاروں پر. جو کہے کہ نہیں میں نے کشتی میں نہیں بیٹھنا مگر ستاروں کے پیچھے چلنا ہے، وہ چلے چلتا جائے آگے چناب دریا آ جائے اور وہ چڑھا ہوا ہو چناب دریا. پھر اب وہ کیا کرے گا؟ کشتی میں تو میں بیٹھتا نہیں، اب کیا کرے گا؟ ڈوب جائے گا. تو ستاروں کے پیچھے چل کر اگر کشتی میں نہیں بیٹھتا تو وہ ڈوب جائے گا، تو وہ ڈوب جائے گا. آئی ہے کہ ہم گرائمر سننے نہیں آئے، شہادت امام حسین سننے آئے ہیں. بھائی جو ثقلین کا لفظ بتایا ہے میں نے حدیث سے ثابت کر دیا ہے. یہ میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں. اس کو گرائمر نہ سمجھیں، اس کو گرائمر نہ سمجھیں. اب سنیے، بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا زیادہ تفصیل میں، آگے میں بات کو جاری رکھتا ہوں. تو نظر صحابہ پہ رکھو اور اہل بیت کی کشتی میں سوار رہو. میں بھی شہادت کی طرف بھی آتا ہوں. مجھ کو جو موضوع دیا گیا ہے نا، جنہوں نے مجھے چٹ دی ہے انہیں پتہ نہیں ہے شاید کہ مجھ کو جو موضوع دیا گیا ہے میں اس کے مطابق بول رہا ہوں، میں اس کے مطابق بول رہا ہوں. اب سنیے بات جو میں کر رہا تھا. اب وہ ڈوب جائے گا اگر کشتی میں سوار نہ ہوا. اب دوسری طرف دیکھیں کہ بندہ کشتی میں تو سوار ہو جائے گا مگر راستہ اسے معلوم نہ ہونا، راستہ اسے معلوم نہ ہو. کشتی میں تو بیٹھ جائے گا، اب وہ ڈوبنے سے تو بچ گیا، منزل کیسے پائے گا؟ منزل کو پانے کے لیے تو راستہ چاہیے، اور راستہ کا نجوم، صحابی کا نجوم. راستہ ادھر سے ملے گا، نجات ادھر سے ملے گا، نجات ادھر سے ملے گی. جو راستے کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جو کشتی کو چھوڑ دے وہ بھی ڈوب جائے گا. اب طریقہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی عاشق کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ آل رسول کی محبت کی کشتی میں بیٹھو اور نگاہ صحابہ کرام پہ ان ستاروں پہ رکھو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب آئیں کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے نا، اب آگے میں بڑھتا ہوں، جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو اہل بیت میں جو خاص طور پر چار ہستیاں ہیں، چار ایک علی، فاطمہ، حسن اور حسین. یہ خاص طور پر مراد ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہر موقع پر ان کو عام کیا. جس طرح یہ تطہیر والی آیت پر فاطمہ، علی اور حسن و حسین ان کو عام کیا، تو خاص طور پر جو شرط ہوتا ہے ان کو حاصل ہوتا. اس لیے آقا علیہ السلام حضور کی آل میں یاد رکھتے، حضور کی آل میں، حضور کی سیرت کا، حضور کی سنت کا، حضور کے اسوہ کا سب
سے بہترین نمونہ حضور کی آل ہے، اور حضور کی آل میں سب سے بہترین نمونہ حسن و حسین ہے۔ کون ہے؟